لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے جب یہاں پر مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی تھی تو یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے انصار اور مددگاروں کا مرتبہ بہت بلند ہے. یقیناً نہ ان سے پہلے والے ان کے جیسے ہیں، نہ ان کے بعد والے ان تک کے پہنچ سکتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا آج کے زمانے میں کوئی امام کی نصرت کر سکتا ہے، کوئی امام کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیا امام نے بعد میں آنے والے شیعوں کو اپنی نصرت سے محروم کر دیا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ امام نے محروم کر دیا ہو. خود امام نے آواز دی ہے، خود امام نے جا کر کے لوگوں کو نصرت کے لیے بلایا ہے. تو امام کی سیرت سے، امام کے اس رویے سے لگتا ہے کہ نہیں، امام نے محروم نہیں کیا ہے. اور کربلا اگر خود ختم ہو گئی ہوتی، کوئی ایک ایسا مشن ہوتا جو ختم ہو گیا ہوتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ ہاں کوئی ناصر نہیں بن سکتا، کوئی مددگار نہیں بن سکتا امام کا. لہذا جواب یہ ہے کہ نہیں، آج کے زمانے میں بھی امام کی مدد کی جا سکتی ہے، امام کی نصرت کی جا سکتی ہے. آخر کس طرح سے؟ واضح ہے کہ اگر ہم امام کے مقصد کو سمجھیں، اس پر گفتگو کریں، تو شاید اس سوال کا کسی حد تک جواب مل سکے کہ کیسے اپنے زمانے میں امام کی مدد کی جا سکتی ہے. عرض کیا گیا تھا کہ اس میں جو بہت ہی کلیدی لفظ ہے وہ ہے اصلاح. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. آخر اصلاح سے کیا مراد ہے؟ کیا امام دو چار چھوٹے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا امام جو دو چار خرابیاں صحیح؟ عموماً جب لفظ اصلاح استعمال ہوتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اصلاح کا مطلب یہ ہوا کہ دو چار چیزوں کو ٹھیک کر دیا جائے، کہا جائے فلاں کام غلط کر رہے ہو، اس کو نہ کرو، فلاں چیز بدعت ایجاد کر دی ہے تم نے دین میں، اس کو نہ کرو. آیا یہ ہے؟ یقیناً یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن کیا سارا مقصد یہی ہے کہ جو چند عدد مشکلات پیدا ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر اس کو دور کیا جائے؟ نہیں. اگر صرف وہ اصلاح امام کی نظر میں ہو کہ جو ہماری نظر میں ہوتی ہے کہ کسی کے اندر چند غلطیاں ہیں اس کے اوپر اس کو ٹوک دیا جائے، کہتے ہیں ہم نے فلاں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اگر یہی ہو تو اس کے لیے اتنے عظیم واقعے کو برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وہ واقعہ کہ خداوند عالم نے آغاز خلقت سے جس کا ذکر اپنے پیغمبروں سے کیا، جس کے لیے اہتمام کیا، جس کے لیے نور امام حسین سے اس عالم سے پہلے کے عوالم میں وعدہ لیا گیا، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ تمہیدات کی، اتنے زیادہ مقدمات کی، اتنی باعظمت شخصیتوں کو میدان میں لانے کی، اتنے عظیم خون کے جس کو سار اللہ کہا جا رہا ہے اس کے بہائے جانے کی. لہٰذا اس کا مطلب یہ کوئی عظیم مقصد ہے. اس لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے. لفظ کیا ہے؟ لفظ اصلاح ہے. دیکھیے عزیزوں، لفظ اصلاح کب استعمال ہوتا ہے؟ اصلاح ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز خراب ہو گئی ہو
اسے اس کی اصلی حالت پر لے جانے کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ ایک موبائل ہے، ایک گاڑی ہے، ایک کوئی بھی مشین ہے، وہ خراب ہو گئی ہے، کہتے ہیں اسے ریپیئر کرنا ہے، اسے اصلاح کرنا ہے۔ ایک لباس ہے، اسے اصلاح کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اپنا کام کر رہا تھا اب اس کے اندر کچھ مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی واپس حالت پر لے جائیں، جیسے یہ کام پہلے کر رہا تھا اب ویسے ہی کرنے لگے، تو اس کو کہیں گے کہ ہم نے اس کی اصلاح کی ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں امت جد میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین امت جد کو، اس نبوی معاشرے کو اس سمت میں لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ پہلے تھا، جہاں پر وہ پیغمبر کے زمانے میں تھا۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ لہذا امام حسین اپنے معاشرے کے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، معاشرے کو وہاں تک کے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جو پیغمبر کے زمانے میں تھا۔ وہ عظیم ہدف، ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر کو جب خداوند عالم نے مبعوث کیا ہے، مبعوث اس لیے نہیں کیا ہے کہ پیغمبر جائیں ایک مسجد میں کھڑے ہوں کہیں لوگ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو اور دوسرے بہت سارے امور کو انجام دو اور بس پیغمبر اتنا کام کر کے رہ جائیں۔ نہیں، پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے کے اندر ان اصولوں کو نافذ کر کے دکھائیں کہ ہاں یہ وہ اصول ہے جو خالی کتابوں کے نہیں ہیں، صرف اور صرف کہنے کے نہیں ہیں، صرف اور صرف موعظہ اور نصیحت کرنے کے نہیں ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں نہ کر رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ نہیں، خداوند عالم نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر، ایک سماج کے اندر ان اصولوں کو نافذ کر کے دکھائیں کہ ہاں یہ ہیں وہ آئیڈیل معاشرہ، یہ ہیں وہ واقعی اصول کے جن کی بنیاد پر لوگوں کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اس کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایسے آئیڈیل معاشرے کو قائم کریں کہ جیسی وہ تعلیمات بیان کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ایک معاشرے کو قائم کر کے دکھائیں۔ پیغمبر کی نظر میں کیا ہے کہ وہ یہ معاشرہ کہاں قائم کریں گے؟ مکے میں قائم نہیں کر سکتے، مکے میں ماحول نہیں ہے، مکے میں پیغمبر کو تبلیغ کی صحیح طرح سے اجازت نہیں مل رہی ہے، مکے میں آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ایذائیں دی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، شہید کیا جا رہا ہے۔ لہذا پیغمبر مکے کے اندر اس معاشرے کو قائم نہیں کر سکتے۔ کب اس معاشرے کو قائم کہاں کریں گے؟ پیغمبر نے مدینے میں اپنے لیے مقدمات فراہم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پیغمبر یہ چاہتے ہیں مدینے میں ایسا معاشرہ قائم کریں، اپنی تعلیمات کی بنیاد پر، اپنے اصولوں کی بنیاد پر مدینے میں یہ معاشرہ قائم کریں۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر نے مدینے جانے کے لیے جو ہجرت کے موقع پر مسائل پیدا ہوئے، پیغمبر کی جان کو خطرہ پیدا ہوا، وہ علت تامہ نہیں ہے، وہ مکمل علت نہیں ہے پیغمبر کی ہجرت کرنے کی کہ نہیں چونکہ جان کا خطرہ پیدا ہوا لہٰذا ہجرت کرنا مجبوری بن گئی ہے۔ نہیں، تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ پیغمبر پہلے سے مدینے کو آمادہ کر رہے ہیں اپنے آنے کے لیے، پیغمبر پہلے سے ایک ماحول تیار کر رہے ہیں، پیغمبر پہلے سے مقدمات فراہم کر رہے ہیں کہ مدینے جائیں گے، مدینے میں جا کر کے وہ آئیڈیل معاشرہ بنائیں گے کہ جس کی وہ گفتگو کرتے رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف فرار کر رہے ہو معاذ اللہ پیغمبر کی ہجرت فرار نہیں ہے، ایک وقتی ایک موقع آیا جس کی بنیاد پر پیغمبر کو ایک فیصلہ لینا پڑا۔ نہیں، پیغمبر اس سے پہلے سے تمہیدات، پیغمبر اس سے پہلے سے مقدمات فراہم کر رہے تھے، لہٰذا پیغمبر کو جانا ہے اس معاشرے کے اندر۔ اب اگر امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں امت جد کو واپس اس سمت میں لے جانا چاہتا ہوں، اس میں وہی خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس میں وہی خصوصیتیں پیدا کرنا چاہتا ہوں جو پیغمبر کے معاشرے کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں میں اپنے معاشرے میں وہی خصوصیتیں پیدا کرنا چاہتا ہوں جو پیغمبر نے مدینے میں پیدا کی تھی۔ اب وہ خصوصیتیں کیا ہیں؟ چند ظاہر ہے کہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، مولا کائنات کے بیان میں، نہج البلاغہ میں مختلف جگہوں پر وہ تبدیلیاں بیان کی گئی ہیں کہ جو پیغمبر کے آنے کے بعد بعثت کی وجہ سے معاشرے میں ایجاد ہوئی ہیں، معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ رحمۃ اللہ انقلاب نے انہی آیات و روایات سے، اسی تفسیر سے، اسی سیرت کی کتابوں سے انتخاب کرتے ہوئے 7 خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ وہ خصوصیات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور اسی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاشرے کو بنانا ہے، اور اصلی گفتگو یہ کہ ہم اپنے زمانے میں امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے مقصد امام حسین کو سمجھنا، مقصد امام حسین کے لیے نبوی معاشرے کی خصوصیات کو سمجھنا۔ پہلی خصوصیت جو پیغمبر کے معاشرے کی بیان کی گئی ہے، دیکھیے پیغمبر کے معاشرے کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم سب کے ذہنوں میں ہے، یہ غلط فہمی ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں نہیں رہے گی کہ پیغمبر کے معاشرے میں سب کے سب ایسے ہیں۔ نہیں، جن کی تربیت نہیں ہونا ہے ان کی تربیت نہیں ہوگی، جنہوں نے نہیں چاہا کہ ان کی تربیت ہو آخرکار ان کی تربیت نہیں ہوگی، وہ چاہے پیغمبر سے کتنا بھی قریب رہیں۔
لیکن پیغمبر نے جس معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کی، کسی حد تک کہ اس معاشرے کے اندر جن اقدار کی، جن ویلیوز کی جھلک نظر آ رہی ہے، وہ معاشرہ کیا ہے؟ رہبر اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلی خصوصیت اس معاشرے کی یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کا تصور پایا جاتا ہے، ایمان پایا جاتا ہے، ایمان بالغیب پایا جاتا ہے، ایمان بالآخرت پایا جاتا ہے۔ آخر یہی تو معاشرہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے کا عادی ہے، ایسے بتوں کو پوجنے کا عادی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ان کو کھا جائے، جب بھوک لگے تو ان کو کھا جائے، یہی تو معاشرہ ہے۔ لیکن پیغمبر نے اسی معاشرے میں تبدیلی ایجاد کی ہے کہ اب اسی معاشرے کے اندر اس خدا کو مان رہے ہیں لوگ کہ جو نگاہوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، ہاتھ سے بنانا تو دور کی بات ہے، جو نگاہوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے بت وہ تھے جو تمہارے بنانے کے محتاج تھے، لیکن واللہ غنی، خداوند عالم غنی ہے، اللہ الصمد، خداوند عالم بے نیاز ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسے خدا کے اوپر پیغمبر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر اس ایمان کو رائج کر دیا ہے پیغمبر نے۔ لہٰذا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو پیغمبر نے معاشرہ قائم کیا ہے اس کے اندر ایمان کا تصور پایا جاتا ہے، اس کے اندر خدا کا تصور پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایمان بالغیب پایا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے اس معاشرے کی کہ اس کے اندر عدل و انصاف ہے۔ پیغمبر کے آنے سے پہلے عرب کے درمیان میں جو دستور رائج ہے، جو شعار ہے، جو کہاوت ہے، وہ یہ ہے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہے، اور بھائی سے مراد قبیلے والا ہے، کہ تمہارے قبیلے والے نے کہیں کسی کا قتل کیا ہے، کہیں چوری کر لیے، کہیں ڈاکہ ڈال دیا ہے، کچھ بھی کر لیا، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ تمہیں نہیں دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہارے قبیلے کا ہے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، تمہیں اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے دسیوں قتل کرنا پڑ جائیں، اس کے لیے چاہے کتنے لوگوں کی جان لینا پڑ جائے، چاہے کتنے سال جنگ چل جائے، لیکن اگر تمہارے قبیلے کے فرد نے کہیں پر کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر اس معاشرے کے اندر آئے ہیں، اس معاشرے میں آنے کے بعد اب پیغمبر وہ تبدیلی ایجاد کرتے ہیں کہ اب نعرہ یہ ہو گیا ہے کہ حق کی مدد کرو، چاہے وہ تمہارا اپنا بھائی ہو چاہے وہ غیر ہو، چاہے تمہارے قبیلے کا ہو چاہے غیر کے قبیلے کا ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قبائل پیغمبر کے معاشرے میں محبت کے ساتھ مل کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ پیغمبر کے سامنے بھی لوگ آتے ہیں بعض اوقات اور کہتے ہیں یا رسول خدا، یہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا اور وہ ان کے قبیلے کا ماننے والا ہے، کہتے ہیں یا رسول خدا اس کے اوپر حد جاری نہ کیجیے، اس کو سزا نہ دیجیے۔ کیوں سزا نہ دیں؟ نہیں، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہم تو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم آپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی کوئی تحریک شروع کرتا ہے تو اسے سب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ لوگ ایمان لائیں، اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہی لوگ ناانصافیوں پر مجبور کرتے ہیں، بعض اوقات یہی لوگ ظلم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہم لوگ جانتے ہیں، اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں، بہت ساری پارٹیاں بنتی ہیں کہ ہم عدل و انصاف لائیں گے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم انصاف قائم کریں گے۔ سب سے زیادہ ان پارٹیوں کو جو نقصان پہنچاتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے درمیان ان کے بڑے بڑے عہدوں پر قائم ہوتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد انہی کے مطالبے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو فلاں عہدہ دیا جائے، ہمارے فلاں بیٹے کو، ہمارے فلاں رشتہ دار کو فلاں پوسٹ دی جائے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ تحریک شروع کرنے والا اپنے ہی ماننے والوں کی وجہ سے ظلم کرنے پر، ناانصافی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کے معاشرے میں پیغمبر سے بعض اوقات یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے قبیلے کے فرد کو سزا نہ دیجیے، لیکن پیغمبر تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر جرم کیا ہے تو سزا دینا ضروری ہے، چاہے میرا رشتہ دار ہو چاہے تمہارا رشتہ دار ہو۔ لہذا پیغمبر کی دوسری خصوصیت اس معاشرے کی یہ ہے، نبوی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ اب اس معاشرے میں علم و معرفت کسب کرنے کی ایک چاہت، ایک طلب پائی جاتی ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر انگوش شمار افراد ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ورنہ اس معاشرے میں علم کا چرچا نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر علم کا بول بالا نہیں ہے، اس کے اندر جہل کا بول بالا ہے۔ اس کے اندر لوگ اگر اکٹھا ہوتے ہیں تو کیسی گفتگو کرتے ہیں، کہا کبھی اگر کعبے کے ارد گرد بھی اکٹھا ہو رہے ہیں تو کبھی تلوار کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی گھوڑوں کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی جنگ کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی خواتین کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہا ان کا کام یہی ہے، ان کے اشعار یہی ہیں، ان کی گفتگو یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کے یہاں۔ لیکن پیغمبر اب جب آتے ہیں تو پیغمبر یہ اعلان کرتے ہیں، پیغمبر علم کی جانب آگے بڑھاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو
علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر کے مرنے تک کے، ابتدا سے لے کر کے زندگی کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو بالسین، ہجرت کرنی پڑے، کہیں بھی جانا پڑے، رخت سفر باندھنا پڑے، لیکن علم حاصل کرو۔ دیکھیں اثر کیا ہوتا ہے اس معاشرے کا۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو ہمیں اس کا اثر بھی بیان کرتا ہے اور پیغمبر کی نگاہ کو بیان کرتا ہے کہ پیغمبر کیسے تبدیلی ایجاد کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، پیغمبر داخل ہوتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ دو گروہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ ہے جو ذکر الہی میں مصروف ہے، خداوند عالم کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو علمی مذاکرہ کر رہا ہے، علمی مباحثہ کر رہا ہے، علم کے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہی معاشرہ تھا، اسی معاشرے کے لوگ تھے جو کل تک کے اگر اکٹھا ہوتے تھے تو جنگ کی بات کرتے تھے، گھوڑوں کی بات کرتے تھے، تلواروں کی بات کرتے تھے، حسن و جمال کی بات کرتے تھے۔ لیکن یہی معاشرہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ذکر الہی ہو رہا ہے، ایک گروہ تعلیم کی گفتگو کر رہا ہے، ایک گروہ علم کی گفتگو کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی پیغمبر ایجاد کر رہے ہیں اور پیغمبر نے یہاں پر بھی تربیت کی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دونوں نیک کام کر رہے ہیں، دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا اس گروہ کے پاس چلے جاتے ہیں جو علمی گفتگو کر رہا تھا۔ مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو نبوی معاشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر علم و معرفت کو حاصل کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے، للک پائی جاتی ہے، چاہت پائی جاتی ہے۔ چوتھی خصوصیت اس معاشرے کی یہ ہے کہ اس کے اندر بھائی چارگی پیدا کی ہے پیغمبر اکرم نے۔ اسی معاشرے میں اوس و خزرج کے قبائل ہیں، اسی معاشرے میں قبیلوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی کئی سال تک کے چلتی رہتی ہے، لیکن خداوند عالم کا اعلان ہے کہ الف بین قلوبکم، تم جنگ کر رہے تھے لیکن اسی معاشرے میں لوگوں کے دلوں کو میں نے آپس میں ملایا ہے، تالیف قلوب ایجاد کی ہے، میں نے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ایجاد کی ہے، ورنہ یہ تو ایک دوسرے کو کاٹتے تھے، مارتے تھے۔ تو یہی اسی معاشرے کے اندر پیغمبر نے لوگوں کے دلوں میں الفت ایجاد کی ہے۔ پیغمبر عہد اخوت قائم کر رہے ہیں، مدینے کے اندر آتے ہیں تو انصار اور مہاجرین کے درمیان میں عہد اخوت قائم کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے اس معاشرے میں کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی صرف اور صرف جان لینے کو تیار ہوتے ہوں، لیکن پیغمبر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں۔ تو یہ نبوی معاشرے کی چوتھی خصوصیت ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ معاشرہ اخلاقی برائیوں سے دور ہونا چاہتا ہے۔ اخلاقی برائیاں اس معاشرے کے اندر پہلے بہت زیادہ تھیں۔ یہ لوگ شراب پیتے تھے، یہ لوگ چوری کرتے تھے، یہ غلاموں کے ساتھ بے انتہا ظلم کرتے تھے۔ اسی معاشرے کے اندر غلاموں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور کوئی بھی معاشرہ اگر برا ہوگا، اگر اس میں اقدار نہیں ہوگی انسانی، تو اس میں سب سے زیادہ جس پر ظلم ڈھایا جائے گا وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے، وہ مظلوم طبقہ ہوتا ہے، وہ غریب طبقہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ ہی دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر کتنی آسانی کے ساتھ ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ وہی غلطی اگر امیر کرتا ہے، وہی غلطی اگر پیسے والا کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، اس کی غلطی سے درگزر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں چھوٹی غلطی اگر غریب کر دیتا ہے تو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ ایک معمولی رکشے والا، ایک معمولی مزدور اگر اپنی مزدوری کرنے کے بعد، دن بھر کمائی کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ مالک سے اپنا پیسہ لے لے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے اپنا پیسہ نہیں مانگ سکتا ہے، نہیں، اس کو مارا جاتا ہے۔ ہم سب نے یقیناً دیکھے ہوں گے وہ مناظر جہاں پر رکشے والوں کو مارا جاتا ہے، مزدوروں کو مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی چند دن کی جو اس نے نوکری کی تھی، چند دن کی جو مزدوری تھی، وہ مزدوری مانگنے کے لیے آ گیا ہے، اور مالک کو یہ برا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر کے کیسے کوئی مطالبہ کر رہا ہے۔ تو جو ظالم معاشرے ہوتے ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ پیغمبر جس معاشرے کے اندر آئے ہیں اس کے اندر یہ ظلم اپنی انتہا کو ہے، اپنی اوج پر ہے، لیکن پیغمبر کیسے اخلاقی برائیوں سے دور کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، کہ پیغمبر نے اسی معاشرے میں مؤذن اگر بنایا ہے تو کسی دولت مند کو نہیں بنایا ہے، کسی تاجر کو نہیں بنایا ہے، کسی قبیلے کے سردار کو نہیں بنایا ہے، بلکہ بلال حبشی کو بنایا ہے، ایک ایسے فرد کو بنایا ہے جو کل تک کے غلام تھا۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جس سے یہ کہا جاتا ہے یہاں آ جاؤ، وہاں چلے جاؤ، فلاں کام کر دو، فلاں کام نہ کرو، اب یہی غلام ہوگا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ مسجد کے اوپر کھڑا ہوگا، کہے گا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، خیر عمل کی طرف آؤ،
بڑے بڑے دولت مند ہوں گے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہوں گے، ایک غلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ، غلام کو ہٹا نہیں سکتا یہاں سے کہ نہیں، اس غلام کو حق نہیں ہم کو بلانے کا، اگر یہ بلائے گا تو ہم نہیں جائیں گے، نہیں چاہے کتنے بڑے صحابی ہوں، چاہے کتنے بڑے فقیہ ہوں، چاہے کتنے دولت مند ہو، چاہے کتنے ثروت مند ہو، ایک غلام اگر آواز دے گا حی علی الصلاۃ تو ان کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ اس سے بالاتر یہ غلام سکھا رہا ہے کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اپنا بستر چھوڑو، اپنی دولت چھوڑو، اپنے معاملات چھوڑو، اپنا قبیلہ چھوڑو، اٹھ کر کے آؤ مسجد کے اندر آ کر کے کامیابی حاصل کرو۔ پیغمبر یہ تبدیلی ایجاد کر رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو پانچویں خصوصیت یہ ہے اس معاشرے کی کہ پیغمبر اس معاشرے کے اندر سے اخلاقی برائیوں کو دور کر رہے ہیں۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد اس معاشرے کو عزت ملتی ہے، اس معاشرے کو اقتدار ملتا ہے۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہودی مشرکین مکہ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں ان کا۔ کیوں؟ کا وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس میں دین تھا، یہودیوں کے پاس میں کتاب تھی، اور عرب کے پاس میں، باقی عرب کے پاس میں کتاب نہیں تھی، دین نہیں تھا۔ کہیں پر بھی اگر دین ہوتا ہے تو دین انسان کی ثقافت کو اوپر لے جاتا ہے، اونچائی پر لے جاتا ہے۔ دین انسان کو سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، زندگی کے طریقے سکھاتا ہے، سلیقے سکھاتا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، بڑے کو چھوٹے سے کیسی گفتگو کرنی چاہیے، زوجہ اور شوہر کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، زبان کا کیسے استعمال کرنا چاہیے، طہارت کیسے رکھنی چاہیے۔ دین ظاہر یہ چیزیں سکھاتا ہے، معاملات کو کیسے انجام دینا چاہیے۔ دین اگر یہ سکھاتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا کلچر اوپر جاتا ہے، انسان کی ثقافت اوپر جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ملکوں میں دیکھا ہوگا، وہ بدو قبائل، وہ چادر نشین قبائل کہ جن کے پاس میں دین نہیں ہوتا ہے، ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں پیش آتے ہیں۔ اور ان قبائل کا کیا ذکر ہے، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہ یورپین کنٹریز کے جو آج ہم کو کلچر سکھاتے ہیں، جو آج ہم کو غیر متمدن کہتے ہیں، ایک زمانے تک کے مسلمانوں کے ساتھ سامنے وہ غیر متمدن تھے۔ ایک زمانے تک کے ان کو یہ سلیقہ نہیں تھا کہ طہارت کیسے کی جاتی ہے، صفائی کیسے کی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ ثقافت تھی کہ طہارت اور صفائی ایمان کا جز ہے۔ ہم آج کے ماحول کو نہ دیکھیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی محلہ گندا ہوگا تو مسلمانوں کا ہوگا، نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ ہماری پستی کا دور ہے کہ جب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، نہیں، ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب یورپین کنٹریز بہت ہی زیادہ تاریکی کا دور تھا، ان کا طہارت کا سلیقہ نہیں تھا، صفائی اور پاکیزگی نام کی نہیں تھی، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جب اسلامی ملکوں میں آتے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی تھیں۔ آج جیسے ہمارا عالم ہے، آج قابل تصور نہیں ہے کہ ایک مسلمان جائے یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، اور اس کے بعد جانے کے بعد اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہ رہ جائیں۔ کتنے بڑے بڑے افراد جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یقیناً خوبیاں ہیں اس معاشرے کے اندر، ظاہری بہت ساری خوبیاں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہ بھولنے پائیں کہ کبھی ہمارے معاشرے اس سے بہتر ہوا کرتے تھے۔ لہذا یہ کیسے ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے درمیان چونکہ دین ہے، لہذا وہ کلچرڈ ہیں، لہذا وہ متمدن ہیں، لہذا وہ مہذب ہیں۔ اب یہ مہذب لوگ دوسرے عرب کا، مکے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہیں بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، تمہارے پاس رہن سہن نہیں ہے، تم ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جن کو خود ہی بناتے ہو، خود ہی ان کو توڑ دیتے ہو، لہذا یہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر جب اس معاشرے کے اندر آتے ہیں تو اب اس معاشرے کو عزت ملتی ہے۔ یہ عزت کیسے ملتی ہے؟ بہت سارے واقعات اس کے نظر آ سکتے ہیں۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں غالباً خطبہ نمبر 106 میں ارشاد فرمایا، اس عزت کی ایک جھلک دکھائی ہے، کہتے ہیں کہ بعثت جب ہوئی ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ تکرم بہا اماؤکم، اب پیغمبر نے جو معاشرہ قائم کیا ہے، پیغمبر نے جو دین دیا ہے، اس کا اثر یہ ہے۔ آپ کے سامنے عرض یہ کیا کہ اگر کوئی معاشرہ پستیوں کا شکار ہوگا تو سب سے زیادہ جو ذلت کا شکار ہوگا، سب سے زیادہ جس کو ذلیل کیا جائے گا، وہ غلام ہوتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بعثت کی وجہ سے عزت کا یہ عالم ہے معاشرے کی کہ اب کنیزوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، تمہاری کنیزوں کا احترام کیا جا رہا ہے۔ وَيُوصَلُ بِهَا جِيرَانُكُمْ، تمہارے پڑوسیوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے۔ بات مسلمانوں کی نہیں ہو رہی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں
کہ مسلمانوں کے احترام کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے پڑوسیوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کے پڑوسی ہیں، لہٰذا ان کی عزت کی جانی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بعثت نے نبوی معاشرے کو یہ عزت عطا کی ہے۔ تو اس کی یہ خوبی ہے اس معاشرے کے جو یہودیوں کے سامنے ذلت کا شکار تھا، اب اس کی اتنی عزت ہو گئی ہے کہ تکرم بہا اماؤکم ویوصل بہا جیرانکم۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے اس معاشرے کی کہ اس کے اندر ہمیشہ ترقی کرنے کی، ہمیشہ آگے بڑھنے کی خواہش ہے۔ یہ نہیں چاہتا ہے معاشرہ کہ اپنی جگہ پر رک جائے، اپنی جگہ پر ٹھہر جائے، نہیں، اگر علم حاصل کرنا ہے تب بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ لہذا مسلمانوں نے مختلف علوم میں ترقی کی، پیغمبر کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ مسلمان مختلف علوم میں ترقی کرتے ہیں۔ اقتصاد میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تجارت کر رہے تھے تو بس جتنا 2-4 دن کی زندگی کے لیے ضروری ہے بس اس کو کما کھا کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، یہ ہمارے درمیان غلط تصور رائج ہو گیا کہ بس انسان کو اتنا ہی کمانا چاہیے کہ 2-4 دن کی روزی روٹی اپنی وہ پوری کر لے، بس کسی طرح سے گزارا کر لے۔ نہیں عزیزوں، پیغمبر نے اپنے معاشرے کو جو تعلیم دیا تھا وہ یہ نہیں تھا، یہ تھا کہ عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ خود کو اقتصادی طور پر مضبوط کیا جائے۔ لہذا پیغمبر کے معاشرے میں یہ خصوصیت پائی جاتی۔ تو عزیزوں، اپنی گفتگو کو خلاصہ کرتے ہوئے عرض کروں کہ نبوی معاشرے کی یہ خصوصیات ہیں۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس امت کی اصلاح کرنا ہے، مجھے اس معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی اصلاح نہیں ہے، بلکہ امام حسین چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کو وہیں پر پہنچا دے کہ جہاں پیغمبر کے زمانے میں تھا۔ وہ اسیر و سیرت جدی کا مطلب یہ ہوا، میں پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں اسی معاشرے کے اندر دوبارہ سے خدا کا تصور کا بول بالا ہو، دوبارہ سے عدل و انصاف قائم ہو، دوبارہ سے علم کو حاصل کرنے کی خواہش پائی جاتی ہو، دوبارہ سے اس میں بھائی چارگی پائی جاتی ہو، پھر سے اس میں اخلاقی برائیاں جو پیدا ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائیں، اس معاشرے کو عزت و اقتدار حاصل ہو جائے، یہ معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ امام کی خواہش یہ ہے کہ پیغمبر نے جو آئیڈیل معاشرہ قائم کیا تھا، جس کی ایک عالمی ذمہ داری تھی، وہ عالمی ذمہ داری یہ تھی کہ صرف مدینے میں ایک حکومت قائم کر لینا مقصود نہیں ہے پیغمبر کا۔ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو ایک نمونہ دکھائیں کہ دیکھو ایک انصاف کے ساتھ میں، علم کے ساتھ میں، خدا کے تصور کے ساتھ میں واقعی ایک ترقی یافتہ معاشرہ کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ پیغمبر یہ دکھانا چاہتے تھے، لیکن پیغمبر کے بعد چونکہ معاشرے کی باغ ڈور سالے افراد کے ہاتھ میں نہیں دی گئی، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاشرہ جس کو ساری دنیا کے لیے آئیڈیل بننا تھا، اب وہ معاشرہ آپسی اختلافات کا شکار ہو گیا ہے۔ اب اسی معاشرے کے اندر اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اب اسی معاشرے کے اندر علم کی گفتگو تو دور کی بات ہے، منبر پر آنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلے کا علم نہیں ہے، مجھے فلاں بات کا علم نہیں ہے۔ جو صاحبان علم ہیں ان کو ان کے گھروں میں بٹھا دیا گیا ہے، جو صاحبان فضیلت ہیں ان کو ان کے گھروں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اخلاقی برائیوں سے معاشرے کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو منبر پیغمبر پر بیٹھنے والے ہیں، جو خلافت کو سنبھالنے والے ہیں، وہ خود ظلم کر رہے ہیں، وہ خود ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ معاشرہ پیغمبر کے بنائے ہوئے معاشرے سے کوسوں دور جا چکا ہے، بہت دور جا چکا ہے۔ اب امام نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں اس معاشرے کو واپس اس کی حالت پر لے جاؤں۔ لہذا امام کا مقصد یہ ہوا، امام کا ہدف یہ ہوا، کوئی 2-4 اخلاقی کمزوریاں دور کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی 1-2 بدعتوں کو دور کرنا مقصد نہیں ہے، نہیں، وہ بھی مقصد ہے، وہ بھی اہم ہے، بدعتوں کو دور کرنا اہم ہے۔ امام نے اپنے خطبات میں اس کی جانب اشارہ کیا کہ بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن بدعتیں صرف چھوٹی موٹی بدعتیں نہیں ہیں، بڑی بدعت یہ ہے، بڑا ظلم یہ ہے اس معاشرے کے ساتھ کہ پیغمبر نے جو آئیڈیل معاشرہ ساری انسانیت کے لیے بنایا تھا، اب وہ ایسا معاشرہ نہیں رہا کہ جیسا پیغمبر چاہتے تھے۔ لہذا امام چاہتے ہیں اس معاشرے کو واپس لے جایا جائے۔ تو عزیزوں، یہ جو سوال قائم کیا تھا کہ کیا ہم آج کے زمانے میں امام کی نصرت کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں، اگر ہم بھی امام کی طرح سے اپنے معاشرے کو ویسا ہی بنانا چاہیں جیسا امام بنانا چاہتے تھے، اگر ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر ویسی ہی خصوصیات پیدا کرنی چاہیں
جیسے امام پیدا کرنا چاہتے تھے، اگر ہم بھی چاہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر خدا کے تصور کو رائج کریں، ایمان بالغیب کو رائج کریں، عدل و انصاف کو رائج کریں، معاشرے میں ظلم سے دوری ہو، مظلوم باقی نہ رہیں، علم کو حاصل کرنے کی طلب پائی جاتی ہو، جہالت نہ ہو، غفلت نہ ہو، آج جیسے لوگوں کو غافل کرنے والے، لوگوں کو غلط مسئلوں میں الجھا دینے والے لوگ آسانی سے علم و معرفت سے ان کو دور کیے دے رہے ہیں، اگر ہم چاہیں کہ لوگوں کو علم کی سمت میں لے جائیں، لوگوں کو معرفت کی سمت میں لے جائیں، معاشرے کو عزت عطا کریں، اگر ہم یہ کام کرنے پر تیار ہوں تو ہاں ہم بھی امام حسین کے ناصروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اہم مسئلہ یہ ہے، اہم سوال یہ کہ ہمارا معاشرہ یعنی کیا مطلب؟ ہم کس معاشرے کے اندر علم و معرفت کو ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ، تو کبھی کبھی اس سے مراد ہوتا ہے شیعہ معاشرہ، کبھی اس سے مراد ہوتا ہے ایک خاص علاقے کے رہنے والے لوگ اگر کسی دوسرے ملک میں کہتے ہیں اور وہ کہیں ہماری کمیونٹی میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص علاقے کے رہنے والے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر مختلف جگہوں پر رائج ہے، ہلور کے رہنے والے اگر ایک جگہ رہتے ہیں ان کا اپنا ایک محلہ ہوتا ہے، حیدرآباد کے رہنے والے ایک جگہ رہتے ہیں ان کا اپنا ایک محلہ ہوتا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنی جگہ رہتے ہیں ان کا ایک اپنا محلہ ہوتا ہے، ساتھ میں عزاداری کرتے ہیں، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کمیونٹی، اگر وہ کبھی کہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی محدود، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارا ملک، سارے شیعہ، سارے مسلمان، نہیں، وہ حیدرآباد کے رہنے والے جہاں پر اکٹھا ہیں، وہ مثال کے طور پر ہلور کے رہنے والے، وہ دوسرے علاقوں بنگال کے رہنے والے مثال کے طور پر جہاں پر اکٹھا ہیں، وہ یو پی کے رہنے والے جہاں پر اکٹھا ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہماری کمیونٹی، ہمارا معاشرہ۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر یہ خصوصیتیں پیدا کرنا ہے کہ اس سے مراد یہ کمیونٹی ہوگی، نہیں، قطعاً یہ کمیونٹی نہیں ہے، اس کے درمیان ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس سے محبت ضروری ہے، اس کے ساتھ میں رابطہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اپنے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا اس سے مراد شیعہ معاشرہ ہے؟ یقیناً شیعہ معاشرے سے محبت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، روایات ہیں، مومن کا بھائی ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ایک شیعہ کا افق یہیں تک کہ محدود ہو جانا چاہیے کہ اسے صرف شیعہ معاشرے کے اندر ہی خدا کے تصور کو رائج کرنا ہے، وہ اصلاح کا کام انجام دینا جو امام حسین کرنا چاہ رہے تھے؟ کہ اس سے مراد صرف مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ یقیناً ضروری ہے، لیکن اپنے افق کو یہیں تک کہ محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم کو سمجھنا ہے عزیزوں کہ ہمارا معاشرہ یعنی کیا مطلب، تو میں نسل حسین سے آنے والے ایک فرزند حسین، ایک واقعی عزادار، ایک واقعی ناصر حسین کی سیرت سے مدد لیتے ہوئے اس بات کو سمجھنا چاہوں گا کہ جب یہ کہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر خدا کے تصور کو پیدا کرنا ہے، اپنے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو رائج کرنا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بس اسی بات کو عرض کرنا ہے اور آپ کی زحمت تمام۔ اور وہ نسل حسینی سے آنے والا، وہ آج کے زمانے کا ناصر حسین امام موسیٰ صدر ہیں کہ امام موسیٰ صدر جب لبنان میں جاتے ہیں، اس لبنان کے معاشرے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیعہ امام موسیٰ صدر کے جانے سے پہلے علامہ اشرف الدین کی بہت خدمات ہیں اس معاشرے کے اندر، کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی بہت عظیم خدمات ہیں کہ انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے، لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، لوگوں کے سطح علمی کو، سطح شعور کو بڑھایا امام موسیٰ صدر کے آنے سے پہلے علامہ اشرف الدین نے، اور وہی اپنے بعد وہ عظیم عالم دین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر اس معاشرے کو کوئی بنا سکتا ہے تو وہ امام موسیٰ صدر ہیں، لہذا وہ خود امام موسیٰ صدر سے درخواست کر کے گئے تھے، وصیت کر کے گئے تھے کہ اگر یہاں پر کوئی رہبریت کے لیے آئے تو امام موسیٰ صدر ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ امام موسیٰ صدر لبنان میں جاتے ہیں۔ اب لبنان میں جانے کے بعد ایک شیعہ عالم دین ہے، ایک شیعہ رہبر ہے، ایک شیعہ قائد ہے، اور شیعوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مظلوم ہیں اس معاشرے کے اندر۔ امام موسیٰ صدر یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف شیعوں کو بچا لینا ہے، شیعہ معاشرے کو ظلم سے بچا لینا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس معاشرے کو نجات دے دوں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں اٹھو اور پورے لبنان کی حفاظت کرو، پورے لبنان کے مسائل کو حل کرو۔ اگر تم پورے لبنان میں تمام مسلمانوں کے، اہل سنت کے، عیسائیوں کے مسائل کو حل کرو گے، اگر تم پورے لبنان میں ظلم کو دور کرو گے تو تم بھی مضبوط ہوگے، تمہارے درمیان سے ظلم بھی ختم ہوگا۔ یہ سوچنا غلط ہے
کہ اگر ملک کے اندر ظلم پھیل رہا ہو تو ہم صرف اپنے دامن کو بچا کر کے دور ہو جائیں. چھوٹی کمیونٹیوں کے ساتھ میں یہ مشکل ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے, ہم کیا ملک کی فکر کریں گے. لیکن نہیں عزیزوں, اس ناصر حسین نے یہ کر کے دکھایا کہ نہیں, اگر کسی چھوٹی کمیونٹی کے اوپر بھی وہ مظلومیت کا شکار ہو, اس کے اوپر ظلم کا ڈھایا جا رہا ہو, وہ پسپائی کا شکار ہو, تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ باقی مظلوموں کی مدد کرنے کی کوشش کرے, پورے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے, تمام مظلوموں کا ساتھ دینے کی کوشش کرے, پورے ملک کے اندر خدا کے تصور کو قائم کرنے کی کوشش کرے. نتیجہ یہ ہوگا, اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ دشمن کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ عیسائیوں کو کسی طرح شیعوں سے دور کر دیا جائے. ہم یہ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ صدر کے اس کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ لبنان کے معاشرے میں شیعہ بھی, شیعوں کی, عیسائیوں کی نظروں میں بھی اگر کوئی پشپناہ ہے, اگر کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہے, اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ حزب اللہ ہے, وہ نصر اللہ ہے, وہ شیعہ ہیں. کیوں عزیزوں, ایسا ماحول کیسے پیدا ہوا؟ یہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ حسن نصر اللہ نے ایک فوج بنائی ہو, جا کر کے عیسائی سے مقابلہ کرنا شروع کیا ہو اور یہ موقع اور یہ ماحول پیدا ہو گیا ہو. نہیں عزیزوں, اس کے پہلے علماء نے کئی سالہ خدمات انجام دی ہیں, شیعوں کو اس قابل بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم خالی اپنی فکر کرو, صرف اور صرف اپنے آپ کو بچاؤ. نہیں کہا سارے مظلوموں کو فکر کرو, سارے مظلوموں کو بچاؤ. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب سارے مظلوم بچیں گے تو تم بھی بچ جاؤ گے اور تم بھی ترقی کرو گے. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزوں, یہ ہے ایک ناصر حسین نے اپنے زمانے میں نصرت کر کے یہ دکھایا کہ دیکھو اپنے افق کو چھوٹا نہ رکھو. یقیناً ایک شیعہ کو شیعہ کا خیال کرنا چاہیے. امام موسیٰ صدر نے جا کر کے لبنان میں شیعوں کو مضبوط کیا. ہم سب کی عزت بن گئے ہیں وہ شیعہ, ہمارا شعار بن گئے ہیں وہ شیعہ. اگر کسی کو دیکھنا ہو دنیا میں باعزت شیعہ کیسے ہوتا ہے تو وہ لبنان کے شیعوں کو دیکھے گا. لیکن یہی شیعہ مظلومیت کا شکار تھے. لیکن امام نے آ کر کے کہا, امام موسیٰ صدر نے آ کر کے یہ پیغام دیا کہ دیکھو اصلاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں کو محدود رکھو, اپنی نگاہوں کو چھوٹا رکھو. نہیں, حقیقی اصلاح وہ ہے جو حسین نے پیغام دیا ہے کہ اپنے معاشرے میں وہ خصوصیات پیدا کرو, وہ علم کی طلب پیدا کرو, وہ عدل و انصاف کی خواہش پیدا کرو جو پیغمبر پیدا کرنا چاہتے تھے. اگر یہ کرو گے تو یقیناً تم اس مقصد کو ادا کر رہے ہو. آج کے زمانے میں امام کی نصرت کر رہے ہو کہ جو کل امام کرنا چاہ رہے تھے. ہم یہ سوچ سکتے ہیں نا, ہمارے ہاتھ میں تو تلوار نہیں ہے, ہمارے سامنے تو دشمن نہیں ہے, آخر ہم کس کا مقابلہ کریں, آخر ہم کیسے امام کی نصرت کریں. تو ان ناصران حسین نے اپنے زمانے میں ہمیں مدد کر کے دکھایا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام موسیٰ صدر نے امام حسین کی مدد نہیں کی؟ نہیں عزیزو, امام موسیٰ صدر نے امام حسین کی مدد کی ہے. آج اگر کوئی ہیہات من الذلہ اگر کہتا ہے اور واقعی اس کے منہ پر جچتا ہے تو وہ حسن نصر اللہ ہیں. اگر واقعی یہ حسینی نعرہ کسی کے منہ پر جچتا ہے تو وہ حزب اللہ ہیں, وہ لبنان کے شیعہ ہیں. لہٰذا یقیناً اس کے پیچھے امام موسیٰ صدر کی کوشش ہے, اس کے پیچھے دوسرے علماء کی کئی سالہ کوششیں ہیں کہ آج ہم یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں. تو عزیزوں, اگر ہمیں بھی اپنے معاشرے میں حسین کی نصرت کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ 1-2 دن میں یہ کام ہو جائے گا, 2-4 سال میں یہ کام ہو جائے گا. نہیں, امام موسیٰ صدر کی طرح ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں برسہ برس یہ کام کرنا پڑے, تب جا کر کے یہ نتیجہ ملے, تب جا کر کے ایک ایسا گروہ وجود میں آئے, تب جا کر کے ایسے شیعہ سامنے آئے. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو خود ہی مظلومیت کا شکار ہیں, ہم تو خود ہی پسپائی کا شکار ہیں. نہیں عزیزوں, شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہمیں سکھوں کی مثالیں دی جاتی ہیں, دیکھیے سکھوں نے کیسے اپنے آپ کو مضبوط کیا, پارسیوں نے کیسے مضبوط کیا. نہیں عزیزوں, شیعہ نہ سکھ ہے نہ پارسی ہے. نہیں, شیعہ عزادار حسین ہے, شیعہ مقصد حسینی کو آگے لے کر کے بڑھنے والا ہے. لہٰذا اپنے زمانے میں ناصر حسین بننے کے لیے یہ اقدام کرنا ہوگا. اور عزیزوں, امام حسین نے اس مقصد کے لیے اگر بات قربانیاں دینے کی ہو تو امام نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں اس مقصد کے لیے. آج 11 محرم ہے, ہمارے سامنے وہ ساری قربانیاں ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قربانیوں کا یہ سلسلہ 10 محرم پر نہیں رکا ہے.
کیونکہ ظالم وہ ہے کہ جو 10 محرم کو محشر کا ظلم ڈھانے کے باوجود، قیامت کا ظلم ڈھانے کے باوجود بھی نہیں رکا ہے۔ 11 محرم آتی ہے، ہمارا سلام ہو ان انصار کے اوپر کہ جنہوں نے امام کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کو امام پر نچھاور کر دیا۔ ہمارا سلام ہو زینب ام کلثوم پر کہ جو اسارت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن امام کی نصرت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا رہی ہیں۔ ہمارا سلام ہو ان بچیوں کے سوکھے ہوئے لبوں پر جن کو دشمن پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ہمارا سلام ہو ان بچیوں کے کانوں کے اوپر کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنے گوشوارے اتار کر کے دینا چاہ رہی تھیں لیکن ظالم یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم ان کو چھینیں گے۔ بچیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ تمہیں گوشوارے ہی تو چاہیے، ہم انہیں اتار کر کے دیں گے، لیکن ظالموں نے ان گوشواروں کو پھر بھی چھین دیا اور لوگوں کو پارا پارا کر دیا۔ ہمارا سلام ہو ان بچیوں پر، ہمارا سلام ہو ان شہزادیوں پر۔ ہاں عزیزوں، صبح 11 محرم نمودار ہوتی ہے، ایک ایسی غم انگیز صبح ہے کہ ابھی تک کے جو خیام، ایک دن پہلے تک کے خیام برپا تھے، وہ خیام جس میں علی اکبر موجود تھے ام لیلہ کے ساتھ میں، وہ خیام جس میں قاسم موجود تھے ام فروا کے ساتھ میں، وہ خیام جس میں ایک جھولے میں علی اصغر موجود تھا، لیکن اب اس خیام میں نہ علی اکبر ہے، نہ علی اصغر ہے، نہ وہ جھولا ہے، اب وہ خیام ہی نہیں بچے ہیں، دشمن نے اس خیام کو آگ لگا دی ہے۔ ایک ایسی صبح نمودار ہوئی ہے۔ ہاں عزیزوں، زینب کے پاس میں ایک قافلہ ہے، لیکن یہ قافلہ کیسا ہے کہ اس قافلے میں بیویوں کے سر سے ردائیں چھین لی گئی ہیں، اس قافلے میں بچوں کے چہروں پر تماچوں کے نشان موجود ہیں، اور اب یہ قافلہ ایسا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے اعزاء اور اقرباء اپنے قدموں پر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ان کی گردنوں کو، ان کے سروں کو نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا ہے، نیزوں کو آگے آگے لے جایا جا رہا ہے، اور انصار حسین کے سروں کو نیزوں پر آگے آگے لے جایا جا رہا ہے، زینب ام کلثوم کو پیچھے لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ ایسی صبح نمودار ہوتی ہے، یہ ایک ایسا دن آتا ہے، ایک مرتبہ اسی قافلے کو، اسی لٹے ہوئے قافلے کو میدان سے گزارا جاتا ہے۔ میدان کیسا ہے عزیزوں؟ کسی ایک میت کو دیکھنا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی حادثے میں ہونے والی موت جب ہو جاتی ہے تو اس میت کو دیکھا ہوگا، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو تو ہم نے ایسی میت کو دیکھا ہوگا، اگر کسی کے جسم پر زخم کے نشان ہوتے ہیں، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، اعزاء سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہائے، وہ کربلا کا میدان ہے، زینب ام کلثوم ہے، سکینہ ہے، سجاد ہے، کیسے اپنے لاشوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کیسے حسین کے لاشے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بس ایک مرتبہ تاریخ نے بتایا، مقتل نے لکھا کہ سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، اور سجاد کے چہرے کو، رنگ کو دیکھتے ہوئے زینب کہتی ہے، اے بیٹا، میں کیا دیکھ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ روح تمہارے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ زینب نے سجاد کو تو سہارا دے دیا، لیکن ایک مرتبہ جب آگے بڑھی اور اپنے بھائی کے بے سر لاشے کو دیکھا تو زینب نے خود کو لاشے پر گرا دیا اور آواز دی، یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ اے نانا، آپ کے اوپر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، یہ حسین ہے، اس کے جسم پر تیروں کے نشان ہے، یہ حسین ہے جو خون میں نہایا ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔